یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر سی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ اللہ رب العزت کے پیارے بن جاتے ہیں، رب کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ زندگی ان کی بھی گزر جانی ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی دنیا کی زندگی بھی اللہ رب العزت بہترین بنا دیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی ان کی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں بھی اپنا پیارا بنا دے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کے پیارے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم اپنے رب کے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ جن کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو سخت نفرت ہے، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اللہ ذوالجلال دنیا داری میں ان کو آگے رکھتا ہے، کیونکہ آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ان کے لیے سب کچھ ہے، کھا لو پی لو اور موج کر لو، اور جو اللہ ذوالجلال کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا پیارا بننے کی کوشش کریں، اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے، اور وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کو محبوب ہے، اور وہ کون سے عمل ہیں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں اللہ کا پیارا بننے میں جلدی کرو، اللہ رب العزت کی جنت لے لو، رب کی رحمت لے لو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش لے لو، اللہ کی جنت کو پانے میں جلدی کر لو، وہ جنت جس کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ تو اس جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اور وہ جنت اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے لوگوں کے لیے، اپنے خاص پرہیزگار بندوں کے لیے، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کی۔ اور اللہ ذوالجلال کے پیارے ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، قرآن مجید نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ذوالجلال کے پسندیدہ لوگ جو ہے، وہ تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس مال ہے یا نہیں ہے،
تھوڑے ہوں تو پھر تھوڑے خرچ کر دیتے ہیں، زیادہ ہوں ان کے پاس تو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواہ خود پریشان ہو، تنگی کی حالت میں ہو، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ آ جائے تو پھر توڑ پھوڑ نہیں کرتے، تہس نہس نہیں کرتے، گھر کے اندر بہانے اور ہیلے تراش نہیں کرتے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارا کام نہ ہو، بلکہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سالوں سال گزر جائیں اور بات کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے پیارے لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے احسان کرنے والوں کو ہی اللہ ذوالجلال پسند کرتا ہے، ایسے احسان کرنے والے لوگوں کو ہی اللہ رب العزت اپنا پیارا بناتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت دنیا میں اسے کیسے نوازتا ہے اور آخرت میں اس کو کیسے نوازتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی پیارا بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے نورانی فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتے ہیں، ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اس سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، وہ مجھے پیارا لگتا ہے، تو بھی جبریل اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو پھر جبریل بھی اس شخص کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتا ہے جبریل کہ فرشتوں سن لو، فلاں شخص اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی پیارا ہے، اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو، اس کو اپنا پیارا بنا لو۔ تو پھر فرشتے بھی اس کو اپنا پیارا بناتے ہیں۔ ثم توضع له في الارض، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو پیارا بناتے ہیں، جبریل کا بھی وہ پیارا بن جاتا ہے، فرشتوں کا بھی وہ پیارا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی وہ محبت اللہ ذوالجلال زمین پہ رکھ دیتے ہیں، زمین میں ڈال دیتے ہیں، تو زمین کی مخلوق جو ہے وہ بھی اس سے پیار اور محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ ذوالجلال کا ناپسندیدہ بن جائے، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، تو جبریل فرشتوں کے سردار کو بلاتا ہے کہ فلاں شخص سے میں ناراض ہوں، اس سے میں نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ تو جبریل بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں ہے، اللہ ذوالجلال سے نفرت کرتے ہیں، میرا بھی وہ ناپسندیدہ بندہ ہے، میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، تو
تم بھی اس سے نفرت کرو تو فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کی وہ نفرت زمین کے اندر رکھ دی جاتی ہے، تو دنیا کے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں، اور اللہ ذو جلال کے غیظ و غضب میں ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو کیا انعام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی پیارے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑتا ہے، میری ڈائریکٹ اس بندے کے ساتھ جنگ ہے۔ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ۔ کائنات کا رب خود اعلان کرتا ہے کہ جس کو میں پیارا بنا لیتا ہوں، جو میرا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، جو میرا محبوب بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اگر کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، تو میری اس کے ساتھ جنگ ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ ذو جلال کا انسان پیارا کیسے بنتا ہے، اس کا نسخہ بھی بتایا تھا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا پیارا بننے کے لیے، میرا محبوب بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے اللہ نے جو فرض باتیں مقرر کی ہے، انسان کو پھر ادا کرتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ ننگا ہی پھر رہا ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پورے علاقے کی گندی ٹاکیاں اس نے اپنے جسم پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے ٹن اس نے پہنے ہوئے ہیں، کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ذو جلال کا ولی، اللہ رب العزت کا پیارا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ اللہ ذو جلال کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت میں وہ آگے بڑھتے ہوئے نفل ادا کرتا ہے، نفلی عبادت بھی کرتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نفلی حج عمرہ بھی کرتا ہے۔ اللہ جلال کی محبت میں وہ اس طرح آگے بڑھتا ہے، ساری باتیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو کہتا ہے کہ میرے بندے، اب تیرا اور میرا پیار ایسا ہے کہ میں تیرے کانوں میں ایسی طاقت کر دوں گا کہ تیرے کان غلط بات سنیں گے، تیرے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے دوں گا کہ وہ غلط کام کریں گے ہی نہیں، اور تیرے پاؤں میں ایسی طاقت دے دوں گا کہ تیرے پاؤں جو ہیں وہ غلط جگہ کی طرف چل کر جائیں گے، تیری آنکھوں میں ایسی طاقت بھر دوں گا کہ وہ غلط چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنا پیارا بنا دے، اور جس کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے اللہ پھر ایسی ایسی طاقتیں عطا کرتا ہے کہ وہ نہ غلط چیز دیکھتا ہے، نہ غلط کام کی طرف جاتا ہے، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب یہ میرا پیارا بن گیا ہے، میرا یہ محبوب بن گیا ہے، میرے سامنے یہ جھولی پھیلاتا ہے، میں اس
کو عطا کرتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر دشمن کا خطرہ بڑھ جائے، دشمن کی چالوں میں پھنس جائے، کسی کے قابو میں آ جائے، تو پھر وہ رب سے التجا کرتا ہے کہ اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے لیے کافی ہوں، تو پریشان نہ ہو، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ شخص اللہ ذوالجلال کا پیارا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا پیارا بننے کے لیے فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ ہمیں معاشرے میں ولی اللہ کی پہچان کس طرح کروائی جاتی ہے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ کہ یہ کئی سالوں سے نہائی نہیں ہے، اسی طرح گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی لتھڑا ہوا جسم، جس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا ولی ہے، یہ تو شیطان کا دوست ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا تو وہ ہے جو پاکیزگی کو اختیار کرنے والا ہے، صاف اور شفاف انسان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا پیارا ہوتا ہے۔ رب کا پیارا تو وہ ہے کہ جس کو رب اپنا پیارا بنا دیتا ہے۔ ولی اللہ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہے۔ ولی اللہ تو وہ ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرنے والا ہے۔ ولی اللہ تو وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کے احکام کو پوری طرح ماننے والا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اہل الجنہ، جو جنتی روحیں ہیں ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے؟ اس بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جنتی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، جنتی روحیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے اندر خاصیت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ملک اللہ اذنیہ من ثناء الناس وهو یسمع، جن روحوں کو اللہ ذوالجلال نے جنت میں داخل کرنا ہے، لوگ ان کی زندگی میں ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کے اپنے کانوں میں بھی آواز پڑ جاتی ہے کہ فلاں فلاں بندہ اس بندے کی میری تعریف کر رہا تھا، فلاں فلاں شخص میری تعریف کر رہا تھا۔ اللہ ذوالجلال سنا دیتے ہیں، دنیا میں ہی اس کو سنا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، وہ میری تعریفیں کرتا ہے۔ اور جہنم میں جانے والا وہ ہے جو اپنے کانوں سے سن لے کہ لوگ اسے بددعائیں دیتے ہیں، لوگ اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، وہ شخص اپنے کانوں سے سنتا ہے، لوگ اسے بددعائیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی وہ سن لیتا ہے، اور سنتا ہی نہیں، کچھ لوگ ان کے منہ کے اوپر بھی اس طرح بددعائیں دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر، اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے۔ ایک شخص نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا، اور سوال کرنے والا بھی اس نے بھی کمال کر دیا، اور جس نے
نے بھی کمال کر دیا، بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہندوستان کے عالم دین نے۔ اس نے کہا کہ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 90% مسلمان ہیں 2 ارب کے قریب، اور وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اسرائیل تباہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کو برباد کرتا کیوں نہیں ہے؟ 2 ارب مسلمان دعائیں کرتے ہیں، اللہ جلال ان کی سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو عالم دین نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ جو 2 ارب مسلمانوں کی نہیں سن رہا، وہ اسرائیلیوں کی بھی تو نہیں سن رہا۔ کیا وجہ ہے کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ 90% لوگ ایسے ہیں، 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ جلال ان کو 5 دفعہ آوازیں دیتا ہے کہ آ جاؤ۔ 90% لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اسی طرح سے رہتے ہیں۔ رب آوازیں دیتا ہے کہ آ جاؤ، تو 90% لوگ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو جب یہ رب کی نہیں سنتے تو رب پھر ان کی کیوں سنے؟ 90% ایسے لوگ ہیں جو بہنوں کا حصہ دبا کے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ رب کی نہیں سنتے تو رب پھر ان کی کیسے سنتے؟ 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے کمزور بھائیوں کا حصہ کھا کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہوئے۔ جب یہ اللہ کی نہیں سنتے تو پھر اللہ ان کی کیوں سنے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ جلال کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو لوگ ہیں ظلم کرتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک امتحان ہوتا ہے، بچہ پیپر لکھ رہا ہوتا ہے، امتحان کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، اور استاد اوپر سے سامنے سے مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے کہ یہ سوال غلط لکھ رہا ہے، لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سوال میں صحیح لکھ رہا ہوں۔ استاد سمجھتا ہے کہ لکھ لو آج جو لکھنا ہے، جو کچھ آتا ہے لکھ لو، کل کو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بچہ یہ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ لیکن وہ بچہ سمجھتا ہے کہ شاید استاد مسکرا بھی گیا ہے تو میں سوال صحیح حل کر رہا ہوں، صحیح لکھ رہا ہوں، لیکن استاد کو سب سمجھتا ہے۔ اسی طرح رب بھی سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اور اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو ڈیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کا حق مارتے ہو تو مارتے ہو، کسی کمزور پر ظلم کرتے ہو تو کر کو کتنا کر سکتے ہو، کسی کی جائیداد وراثت کھاتے ہو تو کھا لو، بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں کا حق کھانا ہے تو کھا لو، کتنا کھا سکتے ہو، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے سوئے رہتے ہو تو سوتے رہو، نیند پیاری ہے۔ اللہ جلال کی طرف جھکنا پسند نہیں کرتے، تو جتنا سونا ہے سو لو، کل قیامت تو آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں یہ سارے کھاتے کھول کے بتاؤں گا، پھر میں ہی بتاؤں گا کہ میرے بندے بتا تو کیوں ساری زندگی
العزت دین دے رہا، مہلت دے رہا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ مالک تو کہتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر چیخوں کی آواز دور دور تک جاتی ہے۔ اس لیے اس کی پکڑ سے بھی اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا پیارا بنا دے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم اللہ رب العزت کے محبوب بن سکتے ہیں؟ تو ان میں پہلا عمل یہ ہے جس کی آج کل ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں لگ رہی ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے، آئے دن جنگیں تیز ہو رہی ہیں، اور ہم پاکستانی اللہ کے فضل سے امن و امان میں رہتے ہیں۔ امن و امان تو ہے لیکن فکر بھی ہے۔ فکر کس بات کی ہے کہ کہیں دشمن ہمارے سر پہ نہ آ جائے، اس بات کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے مجاہدین سے بڑا ہی پیار ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو میری راہ میں جنگ جاتے ہیں، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو میری راہ میں ڈٹ جاتے ہیں، جنگ و قتال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مومنوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ ایسے مجاہدین سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے جو اس راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کی جنگ ہوئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کا موقع کیوں ہے؟ مسلمانوں کو خوش ہونا بھی چاہیے۔ ایران کے حملوں پر خوش نہ ہو لیکن اسرائیل کی تباہی پر تو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں دو سپر پاوریں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور روس سپر پاور ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے دور میں بھی دو سپر پاوریں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت فارس یعنی ایران اور رومی دو سپر پاور تھے۔ رومی عیسائی تھے لیکن دیندار تھے، دیندار طبقہ شمار ہوتا تھا، اور فارسی جو تھے وہ آگ کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، رب کے نافرمان تھے۔ تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو رومی عیسائی ہار جاتے ہیں، دیندار طبقہ ہار جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر ڈھول بجا بجا کے مکہ کی چھتیں پھاڑی، کس لیے کہ ہمارے لوگ جیت گئے، ہماری پارٹی کے لوگ جیت گئے، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ان مشرکوں۔ مسلمان اس وقت کمزور تھے، تھوڑے تھے، لیکن مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جنگی سپلائی نہیں کرتے تھے، کوئی جنگی پلان ان کے سامنے تیار کرتے، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں تھا۔
لیکن پھر بھی وہ مشرکین جو ہے وہ ڈھول بجا بجا کر مسلمانوں کو بھی پریشان کرتے، ان کا جینا حرام کر دیتے۔ لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ عیسائیوں کے ساتھ تھی، رومیوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ یہ دیندار طبقہ ہے۔ جس طرح آج ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، دعائیں کرتے رہے، اور ایرانی جن کو ہم بڑا برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں، تو اسی طرح ہماری ہمدردیاں جس طرح آج ایران کے ساتھ تھی کہ اللہ ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، اس وقت بھی مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ ذوالجلال نے پھر ان کو دکھایا، اللہ ذوالجلال نے پھر قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، سورہ روم کے شروع میں آیتیں نازل کر دی کہ مسلمانوں پریشان نہ ہو، چند ہی سالوں بعد عیسائی جیت جائیں گے، ایرانی ہار جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مومنوں کو بھی خوشی منانے کا پورا موقع ملے گا۔ اس روز مسلمان بھی خوش ہوں گے، جبکہ عیسائی مسلمان تو نہیں ہے، لیکن ان کی جیت میں مسلمانوں کو فطری خوشی ہوئی۔ کس لیے خوشی ہوئی؟ کہ یہ تھوڑے بہت دیندار تو ہیں، ان کو تھوڑی بہت سمجھ تو ہے، مشرک اس کی تو ویسے ہی مت ماری ہوئی، تو اس کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ تو ایران بھی کوئی اچھا نہیں ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا دشمن تھا، دشمن ہے، اس کو بھی اسی طرح نہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے، یہ برادر اسلامی ملک ہے۔ شام کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایران نے قتل کر دیے، کس وجہ سے؟ شام کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جس بچے کا نام عمر عثمان ابو بکر ہوتا، اس بچے کو کالجوں یونیورسٹیوں سے نکال کر ان لوگوں نے قتل کیا۔ ایران یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ لبنان، یمن میں اور اسی طرح شام میں، عراق ہمارے سامنے ہے، کس طرح عراق کے اندر اس نے تباہی پھیلائی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تباہ ہوا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، اس لیے ان دونوں کو آپس میں ان کی جنگ ہوئی ہے، قتال ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، دونوں آپس میں مرے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ جیسے ایک سور اور کتا وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو سور مر جائے یا کتا مر جائے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دونوں طرف کی خوشی ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ٹھیک ہے مسلمانوں کو ہمدردی تھوڑی بہت ہونی چاہیے کہ یہ یہودی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کی تباہی پہ ضرور خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر اسی طرح مسلط کر دیتے ہیں، جس طرح آج ایران بھی تو ظالم ہے،
ایران بھی ظالم ہے، اسرائیلی تو ظالم ہے، وہ ہے ہی مشرک یہودی۔ تو اللہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر اسی طرح پھر مسلط کر دیا۔ اسی طرح جو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، یہی ایران ساری زندگی یہ انڈیا والوں کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ ساری زندگی آپ اس کی ہسٹری چیک کر لیں کہ یہی ایران یہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا، مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ لیکن اب ہماری ہمدردیاں اس نے کیوں لی کہ اس میں پاکستان والوں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے کہ یہی ظالم یہودی اسرائیلی اگر ایران پہ جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے، ہمارے ملک کی طرف نہ آ جائے، اس لیے اس میں ہمارا بھی مفاد ہے۔ آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں ایرانیوں نے کتنے میزائل پھینکے، اور ان میزائلوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ جب بھی وہ میزائل پھینکتے وہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی غلاظت بات کو پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری جنگ اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری جنگ تو یزیدیوں کے ساتھ۔ تو ان کے اندر جو غلاظت ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ اپنے مومن بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کافروں کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے اور وہ وعدہ توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے بارے میں وہ رنگ برنگی باتیں کرنے لگ جائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم ان کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دو، فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تم ڈر ان کے اندر ڈالو، ان کو ایسی پھینٹی لگاؤ، ایسا ان کے ساتھ سلوک کرو کہ وہ یاد رکھے اور ڈر جائیں اور باز آ جائیں۔ اللہ نے مومنوں کے ساتھ پھر 6 وعدے کیے، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے ہی تباہ و برباد کر دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ اللہ ذوالجلال ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، وَيَنْصُرْكُمْ، اور تیسرا وعدہ اللہ نے یہ ان کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العزت تمہیں فتح بھی عطا کر دے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے سینے اسی طرح ٹھنڈے کرتا ہے۔ آج اللہ نے کافروں کو، ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے لڑایا ہے، تو پھر اللہ اسی طرح مومنوں کے سینے ٹھنڈے کرتا ہے، ان کے اندر جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، اسی طرح اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مومنوں تم جہاد کرو گے تو اللہ کے تمہارے ساتھ وعدے ہیں، اور ان 6 والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے 7واں وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جنت میں جانے کے بعد خواہش کرے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں، جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر واپس دوبارہ دنیا میں آنے کی کبھی خواہش نہیں کرے گا، اگرچہ اسے ساری دنیا ہی نہ دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت اس کو دے دی جائے، پھر بھی وہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، إِلَّا الشَّهِيدُ، سوائے اس شہید کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، يَتَمَنَّعُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا 10 مرات، وہ شہید خواہش کرے گا قیامت کے دن، اے اللہ اگر تم مجھے 10 مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، 10 مرتبہ موقع دے دے، میں دنیا میں چلا جاؤں اور تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر اسی طرح جاؤں، پھر شہید ہو کے واپس آ جاؤں، اے اللہ مجھے تو 10
مرتبہ اسی طرح موقع دے تو میں دنیا میں اسی طرح شہید ہوتا جاؤں اور تیرے راہ کے اندر قربان ہوتا جاؤں اور اسی طرح تیرے پاس واپس آ جاؤں۔ شہید کے علاوہ کوئی خواہش نہیں کرے گا جنت سے باہر آنے کی۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کی جمعرات روحیں گھروں میں آ جاتی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں گھروں میں روحیں آتی ہیں جمعرات کی جمعرات، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ روحیں گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ اچھے اچھے کھانے بناؤ اور ہمیں کھانے بھیجو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، خواہش ہی نہیں کریں گے، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ واپس آئے گا کبھی نہیں۔ جو جہنم میں چلا گیا کیا وہ واپس آ جائے گا؟ آج اگر کوئی تھانے میں پکڑا جائے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، تو جو اللہ ذوالجلال کی جیل میں چلا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جمعرات کی جمعرات واپس آ جاتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جھوٹے لوگوں سے بچائے، ایسے فتنوں سے بھی بچائے۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھنے والا ہے، یہ سمجھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کوئی جنگ کے میدان میں دشمن کی گولی سے مر جاتا ہے تو اس کو شہید نہ ہوگا۔ شہید وہی ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ شہید ہے تو وہ شہید ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جنگ ختم ہوئی، ساز و سامان صحابی لپیٹ رہے ہیں، ایک صحابی آپ کا خادم وہ آپ کا سامان آپ کی سواری پہ رکھ رہا ہے، تیر آتا ہے، اس کو لگتا ہے، فوت ہوتا ہے۔ صحابی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے، ہنی اللہ شہادت، اللہ کے نبی آپ کا خادم شہید ہوا، آپ کو مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ وہ نبی جس کو وحی آسمانوں سے آتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی وہ بات کرتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ تو اسی زبان نے کہہ دیا کہ اس کو شہید نہ کہو۔ مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، اور وہ ایک چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، اب وہی چادر اس کے اوپر آگ کا انگارہ بن کے آگ کی لپٹ میں یہ شخص ہے، اس کے اوپر وہ آگ بن کے چادر لپٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی شخص کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے، اسی کو شہید کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آج کل تو اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مر گیا ہے وہ شہید ہے، سکھ مر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شہید ہوا، ہندو مر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، محدثین لکھتے ہیں پہاڑ شوخیاں مارنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا پاؤں اس کے اوپر مارا، پہاڑ کس لیے ہلنے لگا، کس لیے شوخیاں مارنے لگا کہ آج میرے اوپر کون سی ہستیاں آئی ہیں؟ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اللہ کے نبی
پاؤں پہاڑ کے اوپر مار دیں اور کہا اس کو احد جم جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتا دیا کہ شہید وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی، اللہ اس کا رسول کہہ دے، وہی شہید ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زبان سے اپنی طرف سے کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہمارے لیے ایک باعث رحمت ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کو بھی اپنی طرف سے شہید نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز عدل و انصاف ہے، جس سے ہم اللہ ذوالجلال کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، لوگوں عدل و انصاف کیا کرو۔ عدل و انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تم عدل و انصاف کرو گے تو اللہ ذوالجلال کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عدل و انصاف کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، جتنے لوگوں کا ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، والد سے پوچھا جائے گا، اولاد اس کا کیا کر کے آئے ہو، بیوی سے پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت کس طرح کی ہے، اور اسی طرح نوکر سے پوچھا جائے گا کہ مالک کا مال سنبھال کے آئے ہو یا ضائع کر کے آئے ہو، اسی طرح خزانچی سے پوچھا جائے گا کہ مال کو اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا ہے یا پھر بے ایمانی کر کے آئے ہو، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح ملک کے ہر بڑے حکمران سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ورکر تک سب سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اور اگر انصاف نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل فیعمل بعمل اہل الجنہ 70 سنہ، ایک بندہ بظاہر تو 70 سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے، 70 سال نیکیے کرتا ہے، لیکن ایک عمل جائیداد کا عمل مرتے وقت اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کرتے ہوئے وہ تھوڑی سی ڈنڈی مار دیتا ہے کہ میرے بیٹوں کو یہ پراپرٹی دے دی جائے اور میری جو بچیاں ہیں ان کو پیچھے سے پلاٹ دے دیا جائے کہ ان کو ایک دکان دے دی جائے اور بچوں کو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو دے دی جائے، مرتے ہوئے اپنی اولاد کے اندر ذرہ برابر بھی فرق کر کے جاتا ہے، تو یہ مرتے ہوئے اللہ کی جہنم میں رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو ساری زندگی بدکاریاں کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، صبح دوپہر اور شام میں اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، تو یہ انسان جب مرتے وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وراثت کو اچھے طریقے سے تقسیم کرتا ہے کہ یہ میری اولاد کے اندر اتنی وراثت ہوگی، اتنا ان کو دیا جائے گا، اچھے طریقے سے انصاف کرتے ہوئے تقسیم کرتا ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا أُوصِيَ وَصِيَّةٌ حَلَفَ فِي وَصِيَّتِهِ، جب آخری عمر میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے لگتا ہے، لکھواتا ہے اور تھوڑی سی ڈنڈی مانگ لیتا ہے، تو اس
وجہ سے بھی انسان جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کا پیارا بننا چاہیے، عدل و انصاف کرو، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اگر اولاد میں سے کوئی اچھوت ہے، اچھوت کا مطلب اولاد میں سے کوئی ایسا انسان ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے جو جنگلیوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کو آپ بھائی تو سمجھتے ہیں لیکن اسے باقی پریتی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسا بھائی جو زندگی تو بسر کر رہا ہے، گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، نہ اسے پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ اسے چلنے کا ڈھنگ ہے، نہ زندگی گزارنے کا اسے طریقہ ہے، لیکن آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی پیار اور محبت کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کرتے ہوئے ایک اس کا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے والد کو بلاتا ہوا آیا، اور جب والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کو چومتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اپنے پاؤں کے اوپر اور اپنی ٹانگ کے اوپر اس کو بٹھا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آتی ہے، بیٹی والد کو پکارتے ہوئے آتی ہے، اور جب پکارتے ہوئے آتی ہے تو والد نہ اس سے پیار کرتا ہے، نہ سینے سے لگاتا ہے، نہ اس کو چومتا ہے، اسی طرح اپنے پاس بٹھا لیتا ہے، اپنی ٹانگ پہ بھی نہیں بٹھاتا، اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فوری تشریح کی، آپ نے فرمایا ہَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، اے میرے صحابی تو نے ان دونوں میں انصاف نہیں کیا، تو نے ان دونوں کے اندر محبت کے اندر انصاف نہیں کیا، تو نے برابری نہیں کی، تو نے بیٹے کے ساتھ محبت کی، بیٹی کو شفقت نہیں کی، بیٹی سے محبت نہیں کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ڈنڈی مارنے سے بچ جائیں، چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ بھی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ نیکی بن جاتا ہے، تو عدل و انصاف کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، اللہ اپنی دائیں جانب، اللہ کی دونوں سائڈیں ہی دائیں ہیں، اللہ اپنی دائیں جانب نور کے ممبر قائم کرے گا، اور ان میں کن کو بٹھائے گا؟ انبیاء کو نہیں، صالحین کو نہیں، شہداء کو نہیں، بلکہ اللہ ان کو بٹھائے گا جو اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔